پہلی دلیل جو آپ نے دی تھی ام کنت من العالین، اس میں غیر نبی کا نبی سے افضل ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ دلیل آپ نے جو دی تھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، صراحتاً غیر نبی کا نبی سے افضل ہونے کا ذکر نہیں۔ تیسری دلیل آپ نے حضرت خضر والی دی تھی، اس میں آپ نے خود ہی قبول کر لیا کہ ان کے بارے میں نبی نہیں، غیر نبی کا بھی تذکرہ نہیں، تو ظاہر حدیث میں جائیں گے، اور حدیث میں آپ نبی کا تذکرہ دکھاؤ، جبکہ دلیل آپ نے دی تو آپ کو نبی نہیں ہے دکھانا چاہیے۔ کہا کہ 1,24,000 میں فکس ہو جائے گا، وہ میں حدیث دکھاؤں گا، تو جب تک دکھائیں گے نہیں ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے، اس لیے کہ فکس آپ نے کر دیا تو حضرت خضر کو ہٹانے والی بات ثابت کرنی چاہیے۔ 3 دلیل آپ نے دی، لیکن تینوں دلیلوں میں صحت نہیں تھی۔ ابھی میرے 3 منٹ نہیں ہوئے، 1 ہی منٹ شاید ہوا ہے۔ اب میں نے جو دلیل دی تھی رسول فضلنا بعدهم على بعد، اس میں صراحتاً رسولوں کا ذکر ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر نبی رسول سے افضل ہے تو آپ اس کو دلیل دینی چاہیے، ابھی تک آپ پھر آپ حدیث پہ آئے کہول والی، آپ نے کہا کہ بوڑھوں کی حدیث آپ نہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دوسری حدیث ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سے افضل کوئی نہیں جن پر سورۃ انبیاء کرام کے بعد، اس پر آپ نے ابھی تک مجھے جواب نہیں دیا۔ مولا علی کشا نے فرمایا جو حضرت شیخین کو مجھ سے افضل بتائے، مجھے ان سے افضل بتائے گا دوں گا، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے علم والی بات کی اور اس میں علم کے تعلق سے دوسرے صحابہ کا تذکرہ بھی ہے، اس کا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ فاروق اعظم کا حوالہ آپ نے دیا کہ انہوں نے مولا علی مشکل کشا کی افضلیت آئی، تو جب آپ ان کو صحابی کے صحیح درجے پہ، بڑے درجے پہ مانتے نہیں تو ان کی روایت دینا آپ کے لیے قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم میں بھری پڑی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ سب سے افضل تھے اور حضرت علی کا تذکرہ بعد میں آتا ہے۔ تو جب صراحتاً حدیث میں حضرت مولا علی کا تذکرہ بعد میں آتا ہے اور آپ کہتے کہ نہیں نبیوں سے بھی افضل ہے، تو دلیل آپ کو دینی ہے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک شیعہ سے ڈسکشن ہوئی تھی، اور ڈسکشن سے پہلے جو ٹاپک بتایا گیا تھا وہ یہ کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں سے مرتبے میں افضل ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں مرتبے میں۔ تو اس پر ہم نے ایگری کر لیا کہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن کنڈیشن یہ ہوگی کہ دلائل قرآن اور حدیث سے دیے جائیں گے، اور جو دلیل آپ پہلے دیں گے اس پر جو بھی آبجیکشن کیا جائے گا اس دلیل پر، تو آپ کو اس کا پہلے جواب دینا ہوگا آگے بڑھنے سے پہلے، اس کے بعد ہی ہم دوسرے ٹاپک پہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ قبول کر لیا گیا۔ اس کے بعد آج یعنی 4 جنوری کو تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، اور اس میں شریک ہوئے تھے اصغر آفندی، یہ شاید حیدرآباد سے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ذرا کلیریفیکیشن کرنی ہے، وہ یہ کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتبے میں برابر ہے، بلکہ یہ مانتے ہیں کہ پنجتن پاک جیسے سیدہ فاطمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت امام حسن، امام حسین حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، یہ سب کے سب تمام انبیاء کرام سے افضل ہے۔ ظاہر ہمارے نبی کا افضل ہونا تو ہے ہی، لیکن یہ صحابہ کرام اور اہل بیت، ظاہر حضرت مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین، یہ اہل بیت بھی ہے اور صحابہ میں سے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ تمام نبیوں سے افضل ہے، لیکن ہمارے نبی کے مرتبے میں برابر نہیں ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ جو پہلے آپ نے ڈسکشن میں کنفرم کیا تھا اس میں تو تمام نبیوں سے افضل بھی کہا اور ہمارے نبی کے برابر کہا، اب کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے برابر نہیں ہیں لیکن تمام نبیوں سے افضل ہے۔ تو اس پر اصغر آفندی صاحب نے یہ جواب دیا کہ میرا یہ ماننا ہے، لیکن ہمارے شیعہ میں کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو ہمارے نبی کے برابر مانتے ہیں۔ تو میں نے اس پر الٹا سوال کیا کہ ایسے ماننے والوں کو آپ غلط سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، گمراہ سمجھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ان کے نزدیک دونوں قول صحیح ہے۔ تو اب ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہوئی کہ یہ ثابت کرے کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو جائے کہ تمام نبیوں سے بھی افضل ہے اور مولا علی مشکل کشا یہ ہمارے نبی کے درجے میں برابر ہے۔ تو اس پر گفتگو ہوئی، الحمدللہ کافی ڈسکشن ہوئی، لیکن انہوں نے صراحتاً کوئی بھی آیت یا حدیث سے اس بات کو پیش نہیں کیا اور یقیناً کر بھی نہیں سکتے۔ تو جو چاہے یہ گفتگو سن سکتے ہیں۔
सुब्हानहू व तआला ये कहता है इब्लीस, आला या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन। क्या सजदा करने से इनकार करता है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है? करता है अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू अपने आप को आलीन में समझता है? अब आलीन का तर्जुमा मैंने तमाम मुतरजमीन आपने जो कहा ना कि अम कुंत मिनल आलीन का तर्जुमा क्या बताया? आवाज कट गई। ऊंचे दर्जे वाले लोग, आल मर्तबा लोग। डिस्कशन हमसे हो रही है, आपकी तवज्जो कहीं और है। जी क्या वो अब्दुर्रहमान भाई चले गए? वो एहसन साहब, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कॉल पे, अभी मैसेज करा, मैं उनको कॉल करा। उसे कहो कि एक जगह पे रहे, दूसरों से क्यों बातें करते हैं जब डिस्कशन हो रही है? तो बोल रहा हूँ अब्दुर्रहमान भाई, एक बात आपने सुन ली, एक दावा ये कि सरकार अलैहिस्सलाम के बराबर हैं। अभी ये कहते हैं कि हमारा वो दावा नहीं है, लेकिन जिनका वो दावा है वो भी सही है बोलते हैं। जी ज्वाइन हो गए। सैयद महमूद साहब, आप सुन रहे हैं? जी हजरत, डैडी सुन रहे हैं, माइक नहीं है शायद डैडी के पास। अच्छा ठीक है। क्या वो असगर साहब आ तो गए हैं, लेकिन ये कि उनका माइक म्यूट है। थोड़ा उनके पास कनेक्टिविटी इशू है शायद। मैं कॉल करा, अभी फिर से करता हूँ। ऐसे मौके पे तैयारी के साथ आना चाहिए, सबका वक्त कीमती होता है। मैं भी एक फंक्शन छोड़ के आया चूंकि टाइम दिया गया था। जी सलाम अलैकुम। जी वेलकम बैक। आइए असगरी साहब, साहब। फोन डिस्टर्ब कर रहा है कादरी साहब। तो अम कुंत मिनल आलिम से बताइए, क्या तर्जुमा आपने किया? नहीं, हमने नहीं किया। जो तमाम अहले सुन्नत के मुफस्सिरान ज़मीन हैं, सभी को मैंने देखा है, जिसमें ये अहमद रजा खान बरेलवी साहब को देखा मैंने, मोहिउद्दीन अरबी के तर्जुमे, और अशरफ अली थानवी साहब के यहाँ देखा मैंने। ये सब ने यही लिखा है, क्या लिखा है? ऊंचे दर्जे वाले लोग। क्या लिखा है? तबत लोग। ठीक है, अब इससे क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कुरान ये कहे कि कोई लोग वहां मौजूद हैं और जमा में हैं, तो ये हस्तियां कौन हैं जो आदम अलैहिस्सलाम के खिलकत के वक्त मौजूद हैं? ठीक है जी। तो दलील तो आप देंगे ना, मुझसे कहाँ पूछेंगे, आप दलील देंगे ना? जी, अब मैं आपको कहूंगा कि जहां तक शिया कुतुब की बात है, तो मैंने जैसे ही पहले आप पे जाहिर कर दिया कि हम हदीस सकलैन पर अमल करते हैं, तो कुरान को समझना, अहले बैत नबी अलैहिमुस्सलाम के बताए हुए इरशादात से कुरान हकीम को समझते हैं, ना कि सहाबा के इरशादात से। तो आले नबी के चार वजूद हैं। एक मिनट के आली क्या सैयदा कायनात और मुश्किल कुशा हसनैन करीमैन सहाबा नहीं है? सहाबा से अहले बैत हैं, वो आले नबी हैं। सहाबा है कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। वो दूसरा दर्जा है वो। अगर आप पहले कुरान हकीम में देखें, नहीं, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। बेशक है, तो हर शख्स होगा तो आप ये, जो रसूल की जिंदगी कैसे कह दिया कि हम सहाबा की बात नहीं मानेंगे, अहले बैत की बात मानेंगे? हाँ, मैं अभी आपको बताता हूँ, इसलिए मैंने नहीं कहा। हदीस में रसूल ने फर्क रखा है, इन्नी तारीख फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती, वह सहाबी नहीं कहा ना। तो रसूल अल्लाह हम जानते हैं कि इनको सहाबी कहना है या अहले बैत कहना है। सहाबा के बारे में भी अलग से अहादीस है। मैंने आपसे ये सवाल किया साहब, मेरा सवाल ये था कि ये अहले बैत अतहार जो हमारे सरों ताज है, ये सहाबा है या नहीं, यही सवाल है मेरा। मैं ये कह रहा हूँ कोई इनकार नहीं है। मैंने ये कहा कि जब सरकार ने उनको सहाबी दूसरा दर्जा होगा, उनका पहला दर्जा जो शरफ है वो आले नबी हैं। सहाबी है या नहीं, ये सवाल है, दूसरे की बात नहीं है। नहीं, वो बाद में होगा। अच्छा, मुझे यह बताएं
صحبت سوال کا افضل جواب ہے دے یا دیجیے نا حاجی صاحب. پہلے سوال جی صحابی اچھا میں ابھی دیکھیے طریقہ گفتگو کا یہی ہوتا ہے، ہم سند لیں. سرکار دو عالم نے جب یہ کہا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں تو آپ ہم ان کو صحابی کی فہرست میں کیوں لائیں جب رسول نے اہل بیت میں رکھا ہے؟ آپ نے دو باتیں ابھی کہہ دی. ایک تو یہ کہ صحابی کی بات آپ نہیں مانیں گے، دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل بیت نمبر پہ صحابی کا درجہ رکھتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں. تو آپ اپنا ایک شاید آپ اسٹیٹمنٹ نے پہلے پورا کریں. نہیں قادری صاحب، شاید آپ میرا پہلا جملہ بھول چکے ہیں. میں بہت اطمینان سے اور ایک ایک جملے میں پوری بات بیان کرتا ہوں. پہلا جملہ میرا یہ تھا کہ قول میں تضاد ہو صحابی کے اور اہل بیت کے تو ہم اہل بیت علیہ السلام کے قول کو ترجیح دیں گے بالمقابل صحابی کے. اس کی آپ نے دلیل نہیں دی، آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. ہاں میں ابھی دلیل دے دوں، اجازت ہے؟ پہلے آپ اپنے پہلے دعوے کی دلیل دیجیے. کون سا دعویٰ؟ آپ کا یہ دعویٰ دو تھا. ایک یہ کہ اہل بیت اطہار یا پاک تمام نبیوں سے افضل ہے، اور دوسرا آپ ان کو بھی صحیح مانتے کہے کہ مولا علی برابر ہے اور پنجتن پاک میں سے باقی ہمارے نبی کے برابر ہے. ان کو چونکہ آپ صحیح مانتے ہیں اس لیے دونوں کی دلیل مجھے چاہیے. دلیل دے رہا تھا، آپ رک گئے نا یہاں پر. ام کنت من العالین میں نے کیوں دی؟ نہیں میں نے نہیں رکا. میں نے آپ کو سورہ صاد کا ترجمہ پوچھا تو آپ دوسری باتیں لے کے آگے. آپ نے نہیں سورہ نص صاد قرآنی سے آپ دلیل دیں. جی آپ نص قرآنی سے نص قبلہ قطعی سے حدیث سے دلیل دیں کہ تمام انبیاء سے اچھا قادری صاحب ام کنت من العالین کا آپ ترجمہ دے دیں. میں آپ سے یہ مانگ رہا، آپ جو ہے تفسیر پہ جا رہے. دعوے میں کیا تھا کنڈیشن؟ قرآن اور حدیث کی. تو اب مجھے قرآن اور حدیث سے پہلے بتائیے نا کہ مولا علی مشکل کشا سیدہ کائنات کریم میں تمام نبیوں سے افضل ہے، یہ دلیل دے آپ مجھے. جی میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ جب قرآن میں عالین آ گیا تو یہ اونچے درجے والے لوگ ہم نہیں طے کریں گے، محمد و آل محمد طے کریں گے کہ یہ کون ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آل نبی کے ارشادات موجود ہیں کہ یہ سرکار دو عالم ہیں اور پہلے دیکھیے قرآن آپ مجھے کلیئر دلیل دے کہ یہ انبیاء سے افضل ہیں، اور دوسری دلیل یہ کہ ہمارے نبی کے برابر ہیں. یہ مجھے پہلے دلیل دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت میں صراحتاً جواب نہیں دیا، آیت کو پیش کر کے حدیث سے جواب دے رہے ہیں. چلیے میں اس کا مطلب سارا کے پاس دلیل نہیں ہے قرآن سے. نہیں میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس کو صراحت کے ساتھ ہی، کیونکہ قرآن تنہا جو ہے فیصلہ نہیں کرے گا کسی چیز کا، جج نہیں لیں گے. وہ میں قرآن کریم کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھ سکتے، لیکن نص قرآن سے یہ چیز ہے یا نہیں پہلے یہ بتا. اس لیے کہ چلیے آئیے میں نے تو آپ کو ایک آیت دی ہے، ابھی اور آیتیں دوں گا نا میں ایک کے نہیں تو میں آیتیں دوں گا انشاءاللہ. اب آئیے قاعدہ کیا ہے؟ قرآن کریم سے کوئی چیز صراحتاً ثابت نہ ہو تو حدیث سے معنی سمجھ جاتا ہے. اگر کوئی اس کے مقابلے میں صراحت ہو تو اس کو لی جائے گی جو قرآن میں. جی بے شک. تو آئیے سورہ احزاب 33ویں آیت لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا یہ ارادہ ہو چکا کہ وہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے گا اور وہ صاحبان ہیں. تو اب یہاں پر جب اللہ نے یہ پہچان دے دی کہ آل نبی جو ہیں اہل بیت رسول وہ ہیں جن سے رجس دور ہے، اور رجس کے معنی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ شک، شبہ، نجاست اور کذب، بدی، یہ سب دور ہے ان سے. ٹھیک ہے. اب مجھے جب یہ اہل بیت کی شان میں یہ آیت موجود ہے تو اب یہ شرف کسی صحابی میں موجود، آپ دیں مجھے. یہاں صحابہ کے تو ہم نے تذکرہ نبیوں سے افضل بتایا، اس کی میں دلیل مانگ رہا ہوں، ابھی تک آپ نے دی نہیں. جی میں ابھی یہی بتاؤں پر ایقان ہے آپ کا کہ اہل بیت کی شان میں ہے یہ؟ بالکل ہے. اس میں تو اس حدیث کی تفسیر اگر آپ بات کریں تو ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں آ گئے. نہیں آپ کے تمام
सैयद उलमा ने नफी की है अजवाज की, मैं उसकी दलील अभी देता हूँ, दलील अभी देता हूँ मैं। नहीं दे, इसलिए कि पहले आप अंबिया से अफजल सराहतन अभी दे रहा हूँ। अहले बैत मैंने कंडीशन में ये लिखा था कि टॉपिक के और टॉपिक के ताल्लुक से जो सवाल होगा उसका पहले जवाब देना पड़ेगा, बढ़ेंगे। जी मैं अभी दे रहा हूँ। मैंने दलील सुने आप दलील सुनते आराम से। आप अभी दे रहा हूँ। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो भी आप दलील देंगे, जो भी दलील देंगे उस पर हमें एतराज का हक होगा। वो जवाब नहीं देंगे, दूसरी दलील नहीं देंगे, हमने लिखा है और यकीनन किया है। जी अब आइए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप तो थोड़ा सुन लें। तीसरी दलील जाने से पहले नहीं, तीसरी दलील पे जाने से पहले मुझे इन दोनों आयतों में सराहतन दिखा दे कि अंबिया से अफजल हो गए थे करीमा। जी मैं इसी में बता रहा हूँ, आप सुने अब मुझे। आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए आयत अतीर मौजूद है, अब इसी पर दलील दे रहा हूँ, हम अंबिया से अफजल हैं। ये अल्लाह ने जब ये तारुफ दे दिया कि इनसे रिज दूर है, और रिज के माना ये है कि इनमें बदी नहीं है, शिरक नहीं है, ठीक है। अब आइए, आदम अलैहिस्सलाम से सरकार तक, ईसा अलैहिस्सलाम तक कुरान हकीम में जितने वाक़यात आए हैं सबके तरके औला का जिक्र आया है, ठीक है, कि हम ये पढ़ना पड़ा उन्हें कि ला इलाहा इल्ला अंता सुन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दलील हो गई कि ये साहिबानीर नहीं है, ये मुताहिर नहीं है, वरना ये शक और शिरक उनसे, वरना ये इकरार नहीं करते कि मैं जालिमीन में से था। जी शिरक शुभा यहाँ लफ्ज़ शिरक आपने कैसे कह दिया? कुरान से दिखा है कि उन्होंने शिरक किया? नहीं मैं शिरक मैं कह रहा हूँ कि अम कुंद, ये जो कहा उन्होंने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये इकरार है कि मैं जालिमीन में हूँ था। जब ये उन्होंने कबूल कर लिया तो क्या जुल्म जिसके पास ईमान तथीर हो सकता है? तो आप कहने मतलब ये है कि अगर कोई अपने आजिज़ी से कहे कि मैं नाचीज बंदा हूँ तो हम उसको, इनके सारी का कोई दखल नहीं है जनाब। अच्छा, अब कुरान फैसले का नाम है, इनके नहीं है। ये आप कह रहे हैं ना, जब नहीं। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला के दूसरे फरामीन भी है, लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं है, जाना नहीं चाहता। मैं आपसे एक सवाल करूं, आपकी दो दलील पर सवाल है मेरा जी। आपने जो दो दलील दी ना, पहले मुझे ये बताइए कि अतहार को आपने ये कहा कि पहले अहले बैत है, बाद में सहाबी है, ठीक है ना, लेकिन सहाबी माना आपने, ठीक है ना। अच्छा, सवाल ये है कि वो है या नहीं है? कौन? तमाम आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक अहले बैत अतहार अंबिया में से हैं या नहीं? नहीं अंबिया में से नहीं है, अंबिया से अफजल है कह रहे हैं हम। अंबिया से अफजल है या नहीं? अंबिया नहीं है, सरकार नबी है, रसूल है या नहीं? आप एक जवाब देना। नहीं है, बिल्कुल नहीं। रसूल है कि नहीं? रसूल सिर्फ सरकार दो आलम है, नहीं है। मैं अहले बैत के बारे में, अहले बैत रसूल है या नहीं? है, बिल्कुल। वो लोग अंबिया नहीं है, रसूल नहीं है। नहीं है ना, दोनों नहीं है, ठीक है। अच्छा, नस्से कुरान से सुने, अल्लाह ने जो फजीलत बयान की है, रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, बेशक की फजीलत का तस्करा किया है। अगर आप कहते हैं कि अहले बैत अंबिया नहीं है, रसूलों में से नहीं है, तो आपने उनसे अफजल कैसे कह दिया? इसलिए कि वहां फजीलत रसूलों का है, और ये नस्से कुरान है। आपने जो आयत अम कुंत मिनल आलिन बताई, उसमें आपने नस्स से साबित नहीं किया, डायरेक्ट आयत से साबित नहीं किया। और इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत में भी अंबिया से अफजल साबित नहीं किया, आपने क़ियास बताया। लेकिन मैं जो कुरान है, ये नस्स कुरान है। सुनिए, आयत से सराहत नहीं है, कहने मैं आयत को कह रहा हूं, आयत से सराहत नहीं है। और मैंने पहले कह दिया कि अगर एक आयत में सराहत नहीं है तो हदीस से मदद ली जाएगी। जब सराहतन कोई चीज मौजूद होगी तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अब तिलकर रसूल में
جب رسولوں کو افضل ہونا اللہ نے بتا دیا اور آپ اللہ کے خلاف اپنا موقف پیش کرتے ہیں؟ نہیں آپ نے شاید بات کو آگے بڑھا دیا. میں یہ کہوں گا کہ آیہ تطہیر میں جو ذکر آیا ہے، جو شرف بیان ہوا، یہ شرف اللہ نے بیان کیا ہے نا، یہ شرف بھی اللہ ہی نے بیان کیا، لیکن یہاں صراحتاً انبیاء سے افضل ہونے کا ذکر نہیں ہے. نہیں وہ تلک الرسل میں صراحتاً رسولوں کا ذکر ہے. نہیں، شاید ایک نقطہ بیچ میں. جی قادری صاحب سنیں، ایک نقطہ مس کر رہے ہیں آپ، ایک نقطہ مس کر رہے ہیں، وہ یہ کہ سرکار دو عالم افضل ہیں، رسولوں میں سرکار افضل ہیں، سرکار کے برابر یہ لوگ ہیں. میرے بھائی، تلک الرسل یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ یہ تو پلورل ہے. پلورل ہے نا. تو اللہ نے فرمایا یہ رحمت ہے، ان میں بعض سے بعض افضل ہیں. تو افضلیت کا تذکرہ اللہ نے رسولوں کا بتایا. تو اگر آپ غیر نبی کو غیر افضل بتاتے ہیں تو نص قرآنی سے ثابت کریں. نہیں اس میں آپ آیت میں دیکھیں، بعضہم علی بعضین کا مطلب، کوئی قبلہ سنے میری بات، بعضہم مطلب رسولوں میں ایک دوسرے پہ افضل ہے، رسولوں میں. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن دوسروں کا ذکر نہیں آیا، اس میں دوسروں کا ذکر نہیں آیا. جب اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول ایک دوسرے میں ایک سے ایک افضل ہے، تو اس کا مطلب جو رسول نہیں ہے وہ مفضول ہوئے. تو یہ کہاں سے ہوا؟ نہیں، یہ قیاس ہوا، یہ قیاس ہوا. قرآن ہے، قرآن میں جب رسولوں کا تذکرہ آ گیا، جب رسولوں کا تذکرہ آ گیا تو آٹومیٹکلی غیر رسول مفضول ہو گئے. نہیں قبلہ رسولوں نے کیا، ہم کنت من العالین سے قیاس آپ نے کیا. میں تو ڈائریکٹ قرآن سے رسولوں کا مرتبہ بتا رہا ہوں. جب رسولوں کا مرتبہ قرآن سے ثابت ہے، اور اگر آپ اہل بیت کے اعمال کو رسولوں سے افضل مانتے ہیں تو آپ اس آیت میں اہل بیت کا تذکرہ دکھائے مجھے. الا اہل بیت رسول اللہ دکھائیے. جی میں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قادری صاحب پہلے بات تو سنیں، قادری صاحب بات تو سنیں نا. کاٹیے نا، نہیں کاٹ سکتے آپ. جی میں جو کاٹ رہا ہوں اس کو تو قادری صاحب آپ نص قرآن جسے بنائے ہیں اس آیت کو ایک بار تنہائی میں پھر پڑھیں آپ. بعضہم علی بعضین میں رسولوں کا ذکر آیا ہے کہ رسولوں میں یہ افضل ہیں، ایک جنس کا ذکر آیا ہے نا، ایک عہدے کا ذکر آیا ہے. لیکن اس میں یہ آیت یہ طے نہیں کی کہ دوسروں سے بھی افضل ہے، یہ نہیں، رسولوں میں کوئی رسولوں پہ افضل ہے. تو آپ اس کا اطلاق دوسروں پہ نہیں کر سکتے. ابھی یہ قیاس پہ آپ اطلاق کریں گے تو جب آپ نے یہ قبول کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جب رسولوں کی جماعت کا تذکرہ، مطلب اس کیٹیگری کی ہائریٹی کی سپیریئرٹی کی بات ہو رہی ہے، اس کیٹیگری میں نہیں ہے. جی اس کیٹیگری میں اس میں رسول اعلیٰ ہیں، لیکن فضیلت رسولوں میں رسولوں کو دی گئی ہے، یہ ذکر ہے اس آیت میں، نہ کہ یہ ذکر ہے کہ کوئی دوسرا بھی شامل ہے. اب جب اللہ دوسروں کا ذکر کرے گا، سنیں آپ، جب اللہ دوسری آیت جب نہیں ہے تو آپ نے کیسے شامل کر دیا؟ جب نہیں تو شامل اہل بیت کو کیسے شامل کر دیا؟ نہیں آپ پھر آپ سمجھیں، اس آیت میں بالمقابل رسولوں کے کوئی رسول افضل ہے نا، دوسروں آیت میں آ ہی نہیں رہا ہے کہیں سے. ہمارے نبی کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے. تو ہمارے نبی رسول ہے کہ نہیں ہے؟ تو رسولوں میں یہ ہوا کہ اس رسولوں میں سب سے افضل ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب اہل بیت کو اگر آپ رسولوں ہیں تو اس کا مطلب ہمارے نبی سے بھی افضل مانتے ہیں اگر اس آیت کو ڈائریکٹ لیں گے. نہیں پہلے سنیں آپ ہمارے نبی کو، اگر آپ رسول کریم کا استثناء کریں گے تو اس آیت سے دلیل دیجئے آپ. جی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ آیت ہی بتا رہی ہے، یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام، نبی ابراہیم علیہ السلام، تمام رسولان نظام، یہ ایک دوسرے میں بعض کو اللہ نے فضیلت دی ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں نا ان سے افضل ہے رسولوں سے، تو ہمارے نبی سے بھی افضل ہوئے نہیں ہوئے. پہلے کہہ دیا کہ ہمارے نبی سے افضل نہیں ہے. سنیں قادری صاحب، آپ پہلے بات آرام دیکھیں. آپ جب آپ کی آیت سنا رہے ہیں تو پہلے آیت ابھی اور بھی پیش کروں گا میں. نہیں وہ تو بعد میں، پہلے اس آیت
अरे भाई मैं पूरी कुरान पढ़ दूंगा, ये अलग बात है, पहले इस आयत पे फैसला हो कि इस आयत का मैसेज क्या है। आयत का मैसेज ये है कि रसूलों में यानी इन ओहदों में कुछ ऐसे हैं जो बाद से अफजल हैं, तो बिलकाबिल ओहदों का तस्करा आ रहा है, दूसरी हस्तियों का नहीं आ रहा है। तो इसमें आप अहले बैत को लाकर मुकाबिल में अभी नहीं रख सकते। मैंने कहा रखा है, रखा आपने है जी, मैं अभी बता रहा हूँ, रखूंगा मैं दूसरी आयत से। अहले बैत आयत का ये नस्से कुरानी पहले इससे आप साबित करें ना। किबला आप ही पूछ रहा हूँ कि इसमें सरकार अफजल है कि नहीं है। बिल्कुल अफजल है। हाँ, अब अगर सरकार ये कह दें कि ये पंजतन मेरे बराबर हैं, तो इसका क्या करेंगे? तो कुरान के मुकाबले में है तो पहले कुरान को लेंगे ना हम। अगर कुरान से तजाद होगा तो क्या करेंगे हम? हाँ, तजाद नहीं हो रहा है ना। आयत बता रही है कि जो तर्क औला अंबिया से हुआ वो अहले बैत से नहीं होता है। आयत ततहीर में तर्क अंबिया का, आयत ततहीर में सिर्फ के अहले बैत कहा गया है, दूसरे अंबिया का तज़किरा आप लाए कहां से इसमें? नहीं भाई, आप ये तज़किरा क्यों लाएंगे? क्योंकि नहीं आते हैं, साहिबान ततहीर नहीं है। हुजूर की फैमिली में इनकी शान बयान की गई है, ना कि सरकार अलैहिस्सलाम से का तज़किरा इस आयत में। अगर है तो मुझे नस्स से बताइए कि इसमें है अंबिया के नाम का तज़किरा। क्यों आएगा? इसमें तो शरफ अल्लाह बयान कर रहा है, वो जुदा गाना है, सबसे अलग है, सबसे है। आप उसमें क्यों अंबिया को? इसलिए कह रहा हूं कि इसके मुकाबले में रसूलों की फजीलत पर दूसरी आयत आ गई है, तो आप उसका इनकार आयत को लेकर। नहीं कादरी साहब, तथहीर के मुकाबले पे नहीं आई है वो आयत। होगी अब इसकी तत्बीक क्या होगी कि सरकार की फैमिली में, सरकार के बाद में ये सबसे पाक है, ये अलग चीज है, लेकिन रसूलों से मुकाबला। इसलिए अच्छा, मुझे ये बताएं, एक बात आपसे, एक सीधा सवाल है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम और रसूल अल्लाह बिल मुकाबिल हो तो ईसा अलैहिस्सलाम किसकी ताजीम करेंगे? हमारा सवाल इस वक्त गैर नबी और नबी के मुकाबले में है। मैं वो समझाने के लिए ये सवाल कर रहा हूँ कादरी साहब, मुझे का तरीका ये होता है। अच्छा, मैंने कहा ना कि मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा नहीं, मैंने पहले से कंडीशन कर दी है। मैं टॉपिक नहीं बदल रहा हूँ। आयत करीमा में जी अहले बैत का है और दूसरी आयत में रसूलों का सबसे अफजल होने का तज़किरा है, तो आप इनमें से वहां अहले बैत को शामिल कैसे किया और उनमें से यहाँ रसूलों को हटाया? कादरी साहब, थोड़ी गलत फहमी आपसे हो रही है। आप वो आयत और ये आयत को मुकाबिल पे आप ला रहे हैं, जबकि उस आयत में ओहदे का जिक्र है कि रसूलों में बाज अफजल हैं, वो सरकार है। अब ये देखना है कि तथहीर में जिन लोगों का तज़किरा आया, नहीं है वहाँ सिर्फ सरकार अफजल की बात नहीं है। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु भी है। जी जी, बेशक। वरफ़अ बअदहुम दरजात है, बेशक। यानी सरकार तो सबसे अफजल है ही, दूसरे रसूलों को अल्लाह ने अफजल करार दिया है। और आपने अभी कबूल किया कि मौला अली मुश्किल कुशा या सैयदा कायनात ये ना नबी है ना रसूल है। नहीं है। जब रसूलों की अफजलियत हो रही है और आप इनको अफजल मानते हैं, तो उसके मुकाबले में आयत करीम। अच्छा, एक बात आप बताएं, उस आयत में बाज़हुम लिबाजिन में इधर मुझे इतना बता दें क़िबला, क्या ये आया है कि रसूल तमाम उम्मत से अफजल हैं, तमाम ओहदों से अफजल हैं? ये आया क्या आयत में? जब रसूल सबसे अफजल अल्लाह ने बता दिया, यानी नहीं, सबसे नहीं आया। आप आयत का गलत वो कर रहे हैं। सबसे नहीं, रसूलों में एक दूसरे पर फजीलत है इनको। वो इसलिए कि रसूल वैसे भी सबसे अफजल है और उनमें से एक दूसरे को अफजल बताया गया है। ये कयास हुआ आपका, ये आपका कयास हुआ ना कादरी साहब। देखें, कुरान से रसूलों में आप इसको कुरान से बताएं कि रसूल से अफजल भी कोई होता है, ये आप बताइए। अच्छा, ये बताएं मूसा अलैहिस्सलाम रसूल हैं कि नहीं है? आप मुझे ये बताएं कि रसूल से अफजल कोई जमात है? ये जी वही बता रहा हूँ मैं, वही बताने के लिए पूछ रहा हूँ आपसे। मूसा अलैहिस्सलाम, आयत पेश कीजिए जी। अरे मैं बता, कादरी साहब, पेश कीजिए। कादरी साहब, आप सुनने के लिए भी तो थोड़ा तैयार रहे हैं आप। मैं सुन रहा हूँ, मैं आपको आगे बढ़ने नहीं देता। as my condition, I want you to complete the first part first. मैं आगे नहीं बढ़ना चाह रहा हूँ, रुक कर वहीं पर बात तो करें। आप सुन लें। अब आपका सवाल ये है कि मुझे आयत से बताएं कि रसूलों से भी अफजल कोई हो सकता है क्या? ये है ना सवाल? हाँ, ये आयत से सराहत चाहिए, सराहत जी। सूरह कहफ जी दे रहा हूँ, कुरान से दे रहा हूँ। सूरह कहफ में
جناب خضر کی آمد پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال لہ موسیٰ هل اتبعوک، موسیٰ نے کہا خضر سے کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، اور یہ کہا کہ جو علم آپ پاس ہے اس میں سے مجھے کچھ عطا کر دیں، اور اس کے بعد پورا سفر گزرا ہے نا. تو اب خضر علیہ السلام افضل ہیں کہ نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا اسٹیٹمنٹ ہے آیت میں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے؟ افضل مانوں گا میں. تذکرہ کہاں ہے؟ ارے خود اقرار ہے ان کا، اقرار ہے موسیٰ علیہ السلام کا اقرار ہے. افضلیت کا تذکرہ نہیں ہے اس میں، اس میں علم کا تذکرہ ہے. نہیں اتبعوک، قادری صاحب آیت سنیں، پہلے آیت سنیں. اتبعوک، میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں. جو مفضول ہوتا ہے وہ افضل کی اتباع کرے گا. اللہ کے حکم سے اگر کسی کام پہ آیا جاتا ہے تو اس کو آپ افضل مفضول نہیں کہہ سکتے. وہاں پہ اللہ ہی افضل بنائے گا. علم میں کمی ہے ان کے پاس، بتا جناب. اجے بھائی صاحب، قادری صاحب حل اتک علی ان تعلمنی مما روی، یہ جو آیت کریمہ ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا. کیا ہے افضلیت کا معیار؟ جی یہاں اب آپ بتائیں قادری صاحب، یہاں رک جائیں. اتبعوکا کے بعد یہ کہا، اتبعوکا کے بعد یہ کہا کہ جو علم اللہ نے عطا کیا اس سے تھوڑا مجھے بھی دے دے، کہا نا. ٹھیک ہے، قرآن نے یہ بھی طے کر دیا کہ علم جس کے پاس زیادہ ہو وہ افضل. ٹھیک ہے. تو افضل اور مفضول کا قانون جب اللہ نے بنا دیا کہ علم جس کے پاس زیادہ ہے وہ افضل ہوگا، اور اس آیت میں وہ گیا، تو اب اگر رسولوں سے زیادہ کسی کے پاس علم ہو، سرکار کے برابر علم ہو، تو وہ افضل ہوگا. ٹھیک ہے، بتائیے آگے. سرکار کے برابر ہوگا کون ہوگا؟ پہلے وہی ہوگا جس کے لیے حضرت عمر یہ بار بار کہتے ہیں کہ صدقنا رسول اللہ علامتی بعدی علی ابن ابی طالب. اچھا، تو کیا حضرت عبداللہ ابن عباس اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ایسی حدیثیں نہیں؟ کون سی؟ عالم تھے صحابہ میں قرآن کے معاملے میں. آیت بتا دیجئے آپ. قرآن میں، حدیث میں کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو قرآن کے معاملے میں عالم کہا گیا؟ کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں ہے؟ حدیث کی بات کر رہا ہوں. قرآن میں آپ نے حضرت علی والی بتائی، یہ بھی حدیث آپ نے بتائی نا، قرآن سے تو میں آیت دیتا ہوں. فاروق اعظم کا جو تذکرہ آپ نے کیا وہ آپ قرآن سے تو نہیں بتائے؟ نہیں، حضرت علی کے پاس علم ہے اور انبیاء سے افضل ہے، وہ ابھی بتاتا ہوں میں. وہ آیت بتاتا ہوں. قرآن سے آیت قرآن کی ہی ہوتی ہے قادری صاحب. آپ سنیں، آپ اصل میں بہت کم سن رہے ہیں مجھے. نہیں، نص قرآن سے جی آیت سنیں. آپ نہیں بات کرتے، آپ اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں. نہیں بخدا نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. آیت سن لیجئے اب آپ. 13واں سورہ قرآن حکیم کا. ٹھیک ہے، آیت بولیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. ان کافروں سے کہہ دیجئے آپ کہ آپ کی رسالت کے لیے گواہی اور اس کی گواہی جس کے پاس کتاب کا علم ہے. سورہ رعد کی جو آخری آیت کریمہ پیش کی گئی جس کے تعلق سے کہا کہ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد ہے، جبکہ مفسرون نے بالخصوص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اہل کتاب کے علماء یعنی یہود و نصارہ کے علماء مراد بتایا ہے، اور ان میں سے حضرت عبداللہ ابن السلام، حضرت سلمان الفارسی، حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہم وغیرہ کا نام آیا ہے، چونکہ یہ حضرات اہل کتاب کے علماء میں سے تھے. یہ مانندہ علم الکتاب ابو سعید خدری اہل سنت کے راوی ہیں کہ اس کے مصداق جب ہم نے پوچھا تو رسول اللہ نے کہا کہ سلیمان پیغمبر کے وسیع آصف برقیہ کے پاس ایک اسم کا علم تھا اور میرے بھائی علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جب پوری کتاب کا علم ہے، قرآن سے حدیث سے سند مل گئی حضرت علی کے پاس، تو جب حضرت علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو تمام انبیاء سے افضل ہو گئے، علم کی سند مل گئی. پہلے آپ یہ بتائیے کہ پورے قرآن کا علم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیا گیا ہے، پورے قرآن کا علم، یہ پہلے مجھے کسی حدیث سے بتایا. آیت ہے نا، یہ آیت سے جو آپ نے مولا علی کا تذکرہ کیا کہ حدیث میں ہے وہ پورے قرآن کا علم ہے. نہیں مانندہ علم الکتاب ہے، یہ تو طے ہے شیعہ سنی سب کے پاس. بھائی علم الکتاب کا ہونا الگ ہے، پورے قرآن کا علم ہونا یہ الگ ہے.
جی جی دیکھیے اس میں آیا ہے الکتاب، اور دوسرے آپ کو اس آیت کی ایک شان بتا دوں میں آپ کو کہ اس میں پرابلم کیا ہے جعفری صاحب آپ کا، سوری افندی صاحب، نہیں آپ کا پرابلم یہ ہے، آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ آیت کریمہ پیش کر کے اپنی طرف سے ایڈیشن کرتے ہیں، اس کا یہ معنی ہے آیت سے ڈائریکٹ استدلال کرے، جیسے میں نے چلیے آپ کو میں نے آیت دے دی قادری صاحب، میں نے آپ کو آیت دی، آپ بتائیں کہ من عنده علم الکتاب. بھائی مجھے اس وقت جو ہے نا من عنده علم الکتاب ابھی تفسیر اور حدیث میں جانی پڑے گی نا، پہلے آپ میرا فائدہ کیا جانا ہے تو اب آپ ارے قادری بیٹھے ہیں بات کرنے، پہلے آپ نص قادری قرآن سے ثابت کرے. دیکھیے پہلے نص قرآن سے میں نے جو بتا دیا کہ رسولوں کا افضل ہونے کا تذکرہ اللہ نے، اب غیر رسول کا رسول سے افضل ہونا یہ قرآن سے نص سے ثابت کرے آپ صراحتاً. جی جی جناب خضر کا حوالہ دیا نا ہم نے، نہیں جناب خضر کا حوالہ دیا. نبی ہے یہ بھی قول ہے، اکثریت کا قول ہے کہ وہ نبی ہے، میں غیر نبی کی بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیے اب آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ ذاتی بات کر رہے ہیں، جبکہ پوری امت سنیں، آپ سنیں میری بات سنیں پہلے، پوری امت تمام فرقے جید علماء تمام کے یہ مانتے ہیں کہ آج تک طے نہیں ہوا آیا کہ خضر رسول ہے یا نبی ہے، یہ طے نہیں ہوا ہے آج تک. میں نے کیا کہا؟ اکثریت کے نزدیک نبی ہے، جمہور کے نزدیک نہیں کہیں نہیں ہے صاحب، کون سے مکتب میں ہے؟ ارے مطلب آپ نے پڑھا نہیں ہے؟ جی پڑھا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے جو ہے دیوبند کو بھی پڑھا، سنیے اس میں پڑھا ہے میں نے، دیوبند کو پڑھا میں نے، بریلوی کو، فہد کمپلیکس سعودی کو پڑھا ہے، سب نے یہ لکھا ہے. تو آپ نے غلط پڑھا ہے، اس لیے کہ امام احمد رضا بریلوی نے یہ لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک نبی ہے. کن کے نزدیک؟ کن کے نزدیک؟ اکثریت جمہور کے نزدیک جمہور نبی ہے، یہ امام احمد رضا نے لکھا ہے. جی تو قبلہ یہیں پہ آپ جو ہے اصول سے ہٹ گئے، ہم یہ طے کرے تھے کہ حدیث. آپ نے پہلے سچ بات نہیں کہی، آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، میں نے نہیں جمہور آپ نے پڑھا نہیں ہے. نہیں قادری صاحب جمہور کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، حدیث رسول ہو. فیصلے کی بات نہیں کی، میں نے یہ کہا کہ اکثر قول یہ ہے کہ وہ نبی تھے، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور آپ نے کہا کہ امام احمد رضا نے نہیں لکھا. قادری صاحب آپ بغیر پڑھے کیوں بات کرتے ہیں؟ یا میں اگر دوسرا لفظ استعمال کروں گا تو برا لگے گا. قادری صاحب آپ جھوٹ کیوں بولے کہ آپ نے پڑھا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے؟ نہیں قادری صاحب سورہ کہف کی آیت فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. تو یہاں رحمتا من عندنا میں مفسرون نے جیسے کہ امام قرطبی، امام بیضاوی، امام سیوطی وغیرہ دیگر مفسرون نے بھی یہ تذکرہ فرمایا کہ یہاں نبوت بھی مراد لی گئی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کسی نے نبی کا تذکرہ نہیں کیا. قادری صاحب قول رسول دے دیں کہ خضر نبی تھے، قول رسول دے دیں. پہلے آپ مجھے صراحتاً آیت کریمہ سے بتائے کہ غیر نبی نبی سے افضل ہے. جی کون؟ غیر نبی نبی سے افضل ہے، یہ آیت سے صراحتاً بتا دیں. جی سنیں آپ، دیکھیے ایک آدمی بات کرے نا، آپ دو بات مت کریں، ایک آدمی. قادری صاحب آپ ہی چلے گئے تھے، میں نہیں گیا وہاں. پوچھ رہے آپ ایک آدمی بات کریں. جی قادری صاحب سنیں آپ، سے ثابت کرے غیر نبی نبی سے افضل. قادری صاحب نص قرآن سے یہ ثابت ابھی میں نے کیا ہے سورہ کہف سے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو وہ رسول سے بھی افضل ہے. ابھی آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت خضر نبی نہیں ہے، سب کا قول ہے، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اچھا وہ ہٹا دیں، حدیث رسول نہیں، حدیث رسول دیجیے. استدلال آپ نہیں کر سکتے. نہیں استدلال کیوں نہیں کریں گے؟ قرآن میں جب اللہ بیان کر رہا ہے. ابھی آپ نے ہٹا دے بول دیا. نہیں آپ یہ بتائیں مجھے گفتگو سمجھنے کے لیے کہ قول رسول ہے کہ خضر نبی ہے، دے دیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی حضرت خضر کا تذکرہ نہیں ہے نا، ابھی تذکرہ یہ ہے کہ غیر، اس لیے کہ ان کے بارے میں نبی ہونے کا تذکرہ موجود ہے. نہیں ہے قول کا ہے نبی کا، غیر نبی کا. قادری صاحب یہیں رکا ہوا ہوں، قادری صاحب معذرت کہ خضر نبی ہے، قول دیجئے مجھے. آپ دیجئے قول کے نبی نہیں ہے. نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے نبی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. دکھائیے قرآن میں نبی نہیں ہے کا تذکرہ ہی نہیں ہے. نہیں ہے تو ہے کا بھی تذکرہ نہیں ہے نا، تو آپ نے نہیں کیسے کہہ دیا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کہتا وہ نبی ہے یا رسول کہتے تو میں مان لیتا. تو آپ نے پہلے یہ ثابت کرو کہ نبی نہیں ہے اللہ نے کہا ہے یا ولی کہا ہے، یہ آپ دکھاؤ. ہے ہی نہیں نا، قرآن میں ان کے مرتبے کا ذکر ہے، ان کے منصب کا نہیں ہے. بھائی جب ڈائریکٹلی خضر کا نام ہے
یہ نہیں ہے کہ نہ نبی ہے نہ ولی ہے، تو آپ نے ایک بات تو کیوں لے لیا کہ ولی نہیں، ولی ہے نبی نہیں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ اس لیے لیا کیونکہ اللہ اگر ذکر کر دیتا یا رسول کر دیتے تو ہم مان لیتے وہ نبی ہیں۔ اگر ایسا ہے کہ اگر ذکر کر دیتا تو ہی آپ مانتے، صرف 25 رسولوں کو مانتے ہیں، دوسروں کو نہیں مانتے؟ ہاں تو ان کا تذکرہ قرآن میں آیا نہیں، ایمان اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ 1,24,000 پر ایمان رکھو، ہم رکھتے ہیں۔ ہاں، تو اب حضرت خضر کا نبی نہ ہونے پر کوئی استدلال پیش کرے، اس لیے کہ قرآن میں ہے ہی نہیں وہ نبی ہیں۔ بھائی قرآن میں جب 25 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے اور آپ یہ مانتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہے، تو آپ ان کو ہٹانے کے لیے کوئی دلیل دیں کہ نہیں ہے کہنے کے لیے۔ موبائل کی آیت لا دی۔ سنیں دیکھیے ایک آدمی بات کرے، ایک آدمی قادری صاحب سنیے، پہلے بات نہیں وہ الگ بات ہے قادری صاحب، آپ ہی میں ہی بات، کو بلا لے، نہیں قادری صاحب میں ہی بات کر رہا ہوں، آپ وہ نہ کریں، آپ میری بات پر رہیں، باقی رہیں۔ آپ کا ہم سے سوال یہ تھا کہ قرآن میں بتائے کہ کوئی غیر رسول کسی رسول سے افضل ہے، وہ آیت ہم نے آپ کو دی کہ خضر افضل ہے، اللہ وہ بتا رہا ہے آیت آپ موسیٰ نے کا۔ دی لیکن ثابت نہیں کیا کہ خضر غیر نبی ہے، ثابت نہیں کیا آپ نے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ایک حدیث رسول آپ دے دیجئے مجھے کہ وہ نبی ہے یا رسول ہے۔ میرے بھائی جب آپ نے ایک دلیل، تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے تذکرہ نہیں ہے اس لیے نہیں مانتے، تو حدیث سے دکھا دے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ نہیں تو سرکار اگر کہہ دیتے وہ اچھا ایک میرا منٹ حق ہے قادری صاحب، پوچھنے کا بھائی، قادری صاحب، میرا قادری حق ہے صاحب، پوچھنے کا۔ جی آپ نے پوچھئے نا، کہا، میں انکار کر رہا ہوں۔ آپ نے ہاں تو پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ قرآن کریم میں خضر کا نبی یا ولی ہونے کا تذکرہ نہیں ہے، نہیں اور کیا آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کہا کہ نبی نہیں ہے۔ جی، اگر رسول کہہ دیتے کہ جو انبیاء کا تذکرہ ہے اس میں خضر بھی ہیں تو ہم مان لیتے تھے۔ نہیں، یہ جب باقاعدہ حضرت خضر کا ہے تو یہ نبی نہیں ہے، اس کا مجھے دلیل دیا حدیث۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں قرآن کہ سے وہ تو نہیں دیں نبی گے ہے۔ آپ، جی قرآن سے تو آپ نہیں دیں گے، اور ہے حدیث میں، نہیں، حدیث قرآن میں جب نہیں ہے تو میں ایمان کیوں لاؤں اس پر جس تو کا آپ نے تذکرہ قرآن۔ 1,24,000 کم و بیش کا بھی سب کا نام تو حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں تو سرکار نے فگر بتا دی ہم کو، ہاں تو اس میں سے آپ نے حضرت خضر کو آؤٹ کیسے کر دیا؟ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کیا کہ اس کے بعد جو قرآن میں تذکرہ ہے ان میں کون رسول اللہ نے بیان کیا، عیسیٰ کے لیے کہا کہ نبی ہیں، یونس کے لیے کہا نبی ہیں، سب حدیثیں ہیں۔ خضر کے لیے سرکار نہیں کہتے کہ 1,24,000 نبی نام ہیں، بتائے کہ نہیں بتائے؟ 1,24,000 کہ نہیں بتائے؟ نہیں بتائے ہیں۔ جب نہیں بتائے تو حضرت خضر کو آؤٹ کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ حضرت خضر ہیں یہ بھی رسول نے نہیں بتایا ہے۔ حضرت خضر نبی نہیں ہے کہ سرکار نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ اچھا چلیے ایک بات آپ سے ابھی اور یہ سمجھانے کے لیے سنیں، اب سمجھا رہا ہوں میں۔ اس آیت میں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تبعو کا، تو مجھے یہ بتائیں اس وقت موسیٰ نبی تھے یا نہیں تھے؟ میرے بھائی حضرت خضر کا نبی ہونے نہ ہونے پر پہلے آپ دلیل دیں گے۔ ارے میری نبی پوری نہیں ہے بات تو آپ دلیل کیا دیں ہوا پہلے۔ قادری صاحب، یہ کوئی اگر نہیں وہ ہے، نبی، آپ نقطے کو چھوڑ کے دیکھیے جا بھائی، رہے ہیں۔ اگر حضرت خضر غیر نبی ثابت ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات پیش کرنے کا آپ کو حق ہے۔ میں وہی ثابت کر رہا ہوں آپ سے، مجھے یہ بتائیں۔ آپ نے خود ہی آپ نے اقرار کر لیا کہ آپ کو حدیث میں نہیں ملا کہ حضرت خضر نبی نہیں ہے۔ نہیں آپ نے یہ اقرار بھی کیا ہے، کہ سنیں، قرآن سے خضر نبی نہیں ہے۔ آپ ڈسکشن فار دا سیک آف ڈسکشن کر رہے ہیں نا اسلام کے لیے۔ آپ سنیں، اب آپ کا یہ کہنا کہ ہم نے ثابت کر دیا، مجھے یہ بتائیں نبی کہاں ہے؟ نہیں کہاں یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہاں میں اب وہ دلیل دے رہا ہوں، اب سنیں گے آپ تھوڑی دیر؟ ہاں سنیں۔ صراحت ساتھ کہ حضرت خضر نبی نہیں ہے۔ جی آیت میں اللہ نے یہ کہا کہ فلانے مقام پہ ایک شخص ملے گا، کہا رسول ملے گا، یہ نہیں کہا نبی ملے گا۔ تو اللہ نے ان کا عہدہ نہیں بیان کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے عہدہ نہیں بیان کیا تو آپ نے فکس کر لیا کہ وہ نبی ہے ہی نہیں؟ جی بالکل، اللہ اگر جو بیان کرتا ہے اسی کو مانتے ہیں ہم۔ اللہ اگر نہیں بیان کرے گا تو ہم ایمان نہیں لاتے ہیں۔ نہیں، حضرت خضر کا جب ہم اپنی عقل ہم نہیں مانتے۔ قرآن پر آپ باقی رہیں، قرآن سے مجھے بتائیں کہ حضرت خضر نبی ہیں، آپ بتائیں اب مجھے۔ بھئی دلیل آپ نے تو میں آپ سے پوچھوں گا نا۔ دیکھیے ارے تو میں تو آیت دے چکا۔ دیکھیے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے،
मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं आपसे, आप मेरी तरफ मुतवज्जह होंगे? जी जी, आप ही की तरफ हूँ। हाँ, ये गुफ्तगू रिकॉर्डिंग हो रही है। जी मैं राजी हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ इस बात कि रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरा सवाल ये है कि आपने आयत करीमा से ये कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हल अत्तबिउ का फरमाया, तो आप इससे देते हैं कि वो रसूल है ही नहीं, और आपने ये भी कबूल किया हजरत खिजर। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पहले बात सुने, गलत है आपका, गलत स्टेटमेंट है। अरे भाई, मैंने ये कहा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कुरान में अल्लाह ने जनाब खिजर को नबी नहीं कहा। अगर अल्लाह कहता तो हम मान लेते, या रसूल कहते वो लेते। जब आप दोनों दलीलें नहीं दे रहे हैं वो नबी है और आप ये ईमान रखते हैं कि वो नबी है, तो आप ये ख्यास कर रहे हैं। नहीं, मैं उसकी दलील में उसका जब 1,24,000 कमोबेश अंबिया को आपने मान लिया बगैर नाम के, तो आपको ये भी कहना चाहिए कि कुरान में उनका अच्छा तो इसका मतलब अब आप कादरी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू अगर कहते हैं ब्रह्मा नबी है, कृष्णा नबी है, तो इसका मतलब इनकी बातें भी मानो, क्योंकि आप तय कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हमें नहीं मालूम। आप नहीं, ऐसे नहीं, आप मुझे बताएं, अल्लाह भी कहा कि खिजर नबी है, सर आंखों पे तस्लीम, पूरी अगर बात है तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया का तस्करा है। अरे तो रसूल ने कह दिया ना, है रसूल की हदीस को हम मान रहे हैं। हदीस दिखाए 1,24,000 वाली? जी, किताबुल कुरान में दिखाइए हदीस, मुझे पढ़ के सुनाइए। अरे भाई, जब से मैं हदीस से पूछा, एक तो आप बता नहीं रहे, अब मैं किताब कहाँ से लाऊं आपको बताने के लिए? कि दावा आपका है तो मेरा हक है। अच्छा, मैं आपको हवाला दे देता हूँ, मैं हवाला दे देता हूँ स्कैन करके। हाँ दिखे, मैं बिल्कुल भिजा दूंगा। हाँ, 1,24,000 कमोबेश अंबिया है, ये आप मुझे दिखाई हदीस में। और कमोपेश नहीं, 1,24,000 ही है। इसके दलील मैं आपको स्कैन करके हदीस रसूल भिजा दूंगा। ठीक है, वो भेज देंगे। और आज ये भी है कि सरकार अफजल है, ये भी हदीस दे रहा हूँ। नहीं, वो हदीस आप भेजेंगे ना 1,24,000 वाली, उसके बाद हम इस टॉपिक पे हजरत खिजर वाली। अभी आप मुझे बताइए नस्से कुरान से कि गैर नबी नबी से अफजल है, ये नस्से कुरान से। नहीं, यही है, इससे बड़ी दलील क्या होना? आप चूक रहे हैं दलील से। ये दलील जब तक हदीस आप नहीं देंगे गुफ्तगू नहीं होगी। नहीं कादरी साहब, दलील आपको देनी है कि वो नबी है, आपको देनी है दलील। आपने जब कह दिया कि 1,24,000 नबी हैं, इतने ही हैं, तो पहले काम करें कादरी साहब, माजरत चाहते हुए ये बात रिकॉर्ड हो रही है ना, मेहरबानी करके आप अपने जय्यद उलमा के सामने ये रिकॉर्डिंग रख के पूछें कि हमारा ये तकाजा है कि खिजर नबी है और आपका ये स्टेटमेंट है, दोनों में सही कौन है? आप जरा अपने मकतब से उलमा से पूछ लें एक बार। नहीं, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मुझे इस टॉपिक पर बहस नहीं करनी। मैंने इस टॉपिक पर उस वक्त बहस करूंगा जब आप जो है ना वो हदीस देंगे कि 1,24,000 ही अंबिया है, और उसके बाद आप ये भी साबित करेंगे कि 1,24,000 बगैर नाम के आप कबूल करते हैं, तो हजरत खिजर को हटाने के पास दलील क्या है आपके पास? दलील ये है कि हम वो नाम नहीं रखेंगे जो रसूल और अल्लाह ने नहीं कहा। तो पहले आप 1,24,000 फिक्स वाली हदीस मुझे बताए। मैं दे दूंगा, मैं स्कैन करके भिजा देता हूँ। हाँ, तो उसके बाद इस पर गुफ्तगू होगी। अब आप बताइए कि गैर नबी का नबी से अफजल होना नस्से कुरान में कहाँ है? अच्छा, अब आप आ गए, ये नुक्ते को हटा दिया, आप आयत पर अपन रुक गए हैं, है ना? मैंने नहीं हटाया, आपने दलील दी नहीं। आप जब देंगे तब गुफ्तगू होगी। मैं हटाया नहीं, मैं पीछे भी नहीं हटता। रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं कादरी साहब, जब आप रनिंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, I am still on the topic. My question is, until and unless you give the evidence, I am not going to continue. नहीं कादरी साहब, आप टॉपिक पर बाकी इसलिए नहीं है क्योंकि आपने दलील मांगी। जब हमने दलील दी है कुरान से दी है। आपने कहा कि आप जो है ना हदीस स्कैन करके भेजेंगे, देंगे तब उस पर गुफ्तगू की, तब तक हजरत खिजर वाली बात हम नहीं कर सकते। अच्छा, तो एक बात आप अपना स्टेटमेंट दे दें, मैं हदीस भिजाता हूँ अभी। आप ये मानते नहीं है कि 1,24,000 अंबिया हैं? कमोबेश हम मानते हैं। मानते हैं? हाँ, कमोबेश। तो फिर दलील क्यों मांग रहे हैं आप? इसलिए कि आपने फिक्स कर दिया 1,24,000। कमोपेश आपने मान लिया। कमोपेश में आगे पीछे हो सकता है। कमोपेश का मतलब क्या हुआ? हाँ, कि कुछ ज्यादा या कम किया है। आप ठीक है, बात करते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस टॉपिक से उस हदीस का भी कोई रिलेशन ही नहीं है।
آپ اننیسیسری اس کو بیچ میں جو لا رہے ہیں، کیوں لا رہے ہیں آپ؟ وہ اس لیے لا رہا ہوں کہ آپ نے 1,24,000 انبیاء میں حضرت خضر نہیں ہے کہ فکس کر دیا. چلیے ایک کام کرتے ہیں، ابھی اس کو ہم ابھی میں سمجھ گیا. ابھی آپ سے ایک سوال ہے، سیدھا سوال، کہ اسلام میں افضل ہونے کے لیے معیار کیا رکھا ہے اللہ نے؟ وہ کون سا عنصر ہے؟ رسول سے افضل کوئی ہے اس کا دلیل مجھے قرآن سے میں وہی دینے کے لیے، دیکھیے آپ سے تو پوچھا تو جائے گا نا کس سے راضی ہیں آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت کے لیے، افضل ہونے کے لیے عنصر کیا رکھا ہے؟ شجاعت کو رکھا ہے، صبر کو رکھا ہے، یا علم کو رکھا ہے؟ اللہ نے علم بھی رکھا ہے، تقوی بھی رکھا ہے. نہیں، علم رکھا ہے، یہ قرآن کی آیت میں دیتا ہوں ان آپ کو. اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قرآن کی آیت بھی ہے. بے شک ہے، ان تمہارے میں ہے، تمہارے میں عزت دار ہے کہہ رہے ہیں، رسولوں میں نہیں. رسولوں میں تو افضل وہ ہوگا جس کے پاس علم زیادہ ہے. بھائی انکم اتقاکم پوری آیت پڑھیے نا. ہاں امت کے لیے ہے وہ، تو یا تم میں عزت دار وہ ہے. یا ایھا الناس ہے نا اس میں، جیوں کے لیے ہے وہ. ہاں تو انبیاء کرام کیا انسان میں نہیں ہے؟ بے شک ہے، پھر نبی ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہی تو کہہ رہا ہوں، تو نبی کا افضل لیے نا، انسان میں نبی افضل ہے، تو اب غیر نبی کا اب نبی دونوں باتیں میں رکھ جی جناب، دونوں باتیں میں رکھ لیتا ہوں، اتقا اور علم، تقوی اور علم، ہے نا؟ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اب جس کے پاس بھی تقوی اور علم زیادہ ہوگا اسے تو افضل پڑے گا نا. ٹھیک ہے. تو جب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ من عنده علم الکتاب میں حضرت علی علیہ السلام کے علم کا تذکرہ آ گیا، تو اب آپ پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ مفضول ہوئے اور حضرت علی ان سے اعلیٰ ہوئے. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ باقی کے پاس اتنا علم نہیں ہے؟ اس کے دلیل دیجیے. آپ کو دینی ہے، میں حضرت علی کے علم کے دلائل دوں گا. آپ کر رہے ہیں، دلیل مجھ سے مانگ رہے ہیں، عجیب سی بات. نہیں سنیں، آپ پورا جملہ سنیں، آپ آدھا جملہ کھا جاتے ہیں. آپ نے یہ قادری صاحب قادری صاحب سنیں، میں نے کس بات کی دلیل مانگی ہے؟ کہ دوسروں کا جو دعوی علم ہے نا، ان کے دلائل خطبات دے دیں. میں حضرت علی کے علم خطبات مارے کے دے دیتا ہوں، دلیل اس کو کہیں گے. آپ نے یہ جو کہا نا کہ حضرت علی سب سے زیادہ عالم ہے اور دوسرے کوئی نہیں ہے ان سے افضل، اس کی دلیل پہلے دیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر کا یہ کہنا کہ اے علی آپ نہ ہو جاتا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو مفضول ہے، اس سے کہہ سکتا ہے. اور ابھی کتنے دو سے دے رہا ہوں، من عنده علم الکتاب دے رہا ہوں. تو اس میں یہ بھی ہے، اللہم علمہ الکتاب. حضرت عباس کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے کتنے لیے دعا دی ہے، اب ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کس کو دی ہے؟ حضرت کیا دعا دی؟ اللہم علمہ الکتاب. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کیا، جس کو نبی دون کا علم اللہ نے عطا فرما، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عطا فرما ہے، عطا فرما، جس کے پاس اندہو آ گیا ہے اس کے بارے میں تو افضل ہی ہے نا. تو اس کا مطلب نبی کی دعا کو آپ رد مانتے ہیں؟ بعد میں منزل پہ حضرت علی عالم ہے. تو سید المفسرین حضرت ابن عباس کو کہا جاتا ہے، تو انکار کہاں ہے؟ تو ابن عباس جو ہیں، سنیں ابن عباس حضرت علی سے افضل نہیں ہے، مفضول ہے، شاگرد حضرت علی کے. میں وہ نہیں کہتا، افضل مفضول ان کے درمیان بات نہیں کرتا. آپ نے کہا کہ حضرت علی سے اور کوئی بھی افضل نہیں ہے. نہیں، دلیل دے رہا ہوں، آیت کی دلیل ہے، من عنده علم الکتاب. تو من عنده علم الکتاب کی تفسیر میں آپ بتائیں گے نا کہ ہاں حضرت علی کا ہی تذکرہ ہے اور کسی؟ آپ بتائیں کسی اور کا تذکرہ ہے؟ ہاں تو میں بتا رہا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میں سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ ہے، وسیجن اتقا میں سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ ہے. جی جناب قدری صاحب، میں نے علم میں مانگا، ابھی آپ سے من عنده علم الکتاب میں بتائیں کہ علم کا تذکرہ قرآن میں کسی اور کا ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہوتے ہیں. تو ڈرنے والا جس کا جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنا زیادہ ڈرے گا. تو سیدنا صدیق اکبر کی تفسیر ہے. جی اب سیدنا سنیے میں نے قرآن سے دلیل دی، جس کے پاس علم ہے وہی تقوی والا ہوگا، جس کے پاس ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوگا. تو ان اکرمکم عند اللہ
یہ نتیجہ آپ اپنے سے نکالے ہیں ابھی، آپ اپنے سے نکال رہے ہیں. اور مولا علی مشکل کشا نے فرمایا، امام احمد ابن حنبل نے فضائل صحابہ میں، امام بیہقی نے اور دیگر بزرگوں نے لکھا کہ جو حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم پر فضیلت دے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. قادری صاحب میں نے قرآن کی دلیل مانگی، آپ چلے گئے پھر ان کے یہاں فضائل الصحابہ پہ چلے گئے. آپ حدیث کی بات لائے نا، تو میں بھی حدیث سے، آپ نے نہیں، میں تو سیدھا آیت دے رہا ہوں، عمر والی حدیث کتاب آپ نے حضرت عمر کو پیش کی مولا علی کے علم کو ثابت کرنے کے لیے. ہاں ثابت کرنے، اسی حضرت عمر کے بارے میں جن کو آپ نہیں مانتے، مولا علی کہتے کہ مجھے فضیلت مت دو. قادری صاحب اتقا سے آپ نے استفادہ کیا نا، جس کے پاس جتنا تقوی ہوگا وہ اچھا پہلے یہ بتائیے، حضرت عمر نہیں مانتے؟ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ تھے، کلمہ پڑھے تھے، لیکن خلیفہ نہیں مانتا ان کو. اب ان کی بات کو کیوں مانتے ہیں مولا علی کے فضیلت؟ آپ مانتے ہیں اس لیے ان کی دلیل دی تھی میں کب مانوں؟ میں تو قرآن سے آ رہا تھا. آپ نے یہ دلیل اپنے لیے دی تھی، میرے لیے نہیں دی تھی. نہیں آپ کے لیے دی تھی میں نے. اچھا قادری صاحب اعظم یہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے. نہیں آپ ڈسکشن فار دا سیک آف ڈسکشن کر رہے ہیں. سنیں دلیل مانگی تو آپ نے فاروق اعظم کا نام یہ کہنا چاہیے تھا کہ فاروق اعظم کا نام میں آپ کے لیے لیتا ہوں، یہ آپ نے کہا نہیں، آپ نے دلیل کے طور پہ بتایا. تو اسی فاروق اعظم کے بارے میں آپ کے لیے اب میں حضرت حماد کی کشا فرماتے ہیں کہ مجھے فضیلت دینے والے پر حد دی جائے گی. جی قادری صاحب سنیں، اب آپ نے کہا کہ جس کے پاس تقوی زیادہ ہے وہ زیادہ عزت دار ہے. ہاں اب سنیں، سرکار کہہ رہے ہیں یا علی حبو کا تقوی والی ایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی ہے، کی محبت تقوی بناتی ہے وہ افضل ہوگا، یا جن کی محبت سے تقی بنتا ہے کوئی وہ افضل ہوگا؟ تو حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں یہ بھی فرمایا، اور فاروق اعظم اور صدیق اکبر، کہ انبیاء اور مرسلین کے علاوہ جنتیوں میں سب بوڑھوں کے سردار ہے. اچھا تو جنت میں بوڑھے رہتے ہیں، یہ ہے قرآن سے، یا جوان رہتے ہیں؟ نہیں، جوان رہتے الگ بات ہے، لیکن اس کی تشریح کیا ہے کہ جو بڑی نہیں بوڑھوں کی حدیث لائے بھائی، جنت میں بوڑھے رہتے ہیں یہ بتا دیں آپ. ارے بھائی بوڑھے تو ہیں نا، جب آپ کا ذکر ہے قرآن میں، سورہ غافر میں، سورہ واقعہ میں، سورہ قمر میں، کہ جنت میں شباب رہے گا بوڑھوں پہ بھی، یہ بوڑھے کہاں سے آگے جنت میں؟ ارے بھائی دنیا میں جو بوڑھے ہیں نا ان کا تذکرہ، ان حیثیت. اچھا تو وہاں جا کے پائے کہ نہیں پائے؟ اچھا وہاں جا کے وہ بڑی عمر نہیں قادری صاحب آپ ہٹ گئے. آپ قادری صاحب میں جا کر جوان ہونا اور ہے یار کوئی معیار نہیں. قادری صاحب یہ بوڑھے جنت میں جوان بن کے رہیں گے یا بوڑھے رہیں گے؟ جوان بن کے رہیں گے. ہاں اب جب جوان بن کے رہیں گے تو جوانوں کے سردار تو حسنین شریفین ہیں. ہاں تو اب اس حدیث چاہے وہ عمر ہو، حضرت عمر ہو یا حضرت ابو بکر ہو، آپ کے وہ سب کے سب جو ہے جوان رہیں گے آپ کے حساب سے. انبیاء بھی سب جو ہے ان کی سرداری کے ماتحت رہیں گے. ایک بات یہ بھی بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما یہ جنتی عمر دراز لوگوں کے سردار ہیں، اس حدیث کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، جبکہ یہ حدیث روایت کرنے والے خود حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ایک تو حضرت انس سے ہے اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث کو ہی انہوں نے ریجیکٹ کر ڈالا، اور دلیل میں یہ پیش کیا کہ چونکہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جب نوجوان سب ہوں گے تو سب کے سردار ہوئے. اگر ایسا ہی اس کا مطلب ہوتا، یہ الگ بات ہے کہ جنت میں لوگوں کی عمر کم ہو جائے گی، اگر یہی مطلب ہے کہ سب کے سردار ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجائے یہ فرمائے کہ نوجوانوں کے سردار ہیں، مطلق فرما دیتے کہ جنتیوں کے سردار ہیں، اور پھر نوجوانوں میں عورتیں بھی آ جاتی ہے، لیکن الگ سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے تعلق سے بھی ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز یہ نہیں مانتے اس کو کسی بھی طرح ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایون اگر وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی اپنی بات آتی ہے تو مولا علی کو بھی یہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. نہیں تو اب یہ حدیث آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ پہلے یہ بتائے. کون سی؟ بوڑھوں والی نہیں مانتے ہم.
آپ نہیں بوڑھوں والے مانتے، کی دلیل کیا ہے؟ نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے کوئی صراحت نہیں مل رہی ہے. اچھا، ہماری بات تو اللہ نے جو رضی اللہ عنہم فرمایا وہ صراحت نہیں ابھی ہے؟ الگ ہٹ گئے آپ ٹاپک سے، بوڑھوں کی لائیے پہلے بات. میں نہیں ہٹا، آپ ہٹے ہیں. نہیں آپ ہٹے قادری ہیں. صاحب آپ ایک کام کریں، مہربانی کر کے میری پوری گفتگو جو ریکارڈ ہوئی ہے مہربانی کر کے آپ اپنے مکتب میں علماء کو بتائیں، جید علماء کو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ روشنی وہاں سے ملے گی آپ کو ضرور. انشاءاللہ علماء کو نہیں، علماء اور عوام دیکھیں گے تو یہ بھی پہچان لیں گے کہ آپ نے ابھی تک نص قرآن سے غیر نبی کو نبی جی سے آپ افضل مان لیں، نہیں آپ وہ بتایا. آپ کا اور وہ جو ہے، آیت آپ آپ مان نے لیں. ام کنت من آپ العالین ایک کام پیش کریں کی، قادری صاحب میں نے سب لکھ کے یہ میں رکھا ہے. سمجھ رہا ہوں، آپ نے یہ میں سمجھ پہلی رہا آیت ہوں. جو پیش کی ام کنت من نہیں وہ العالین، جانے دیں، اس اب میں آپ بات صراحت جانے نہیں ہے. دیں. قادری آپ نے صاحب دوسری آیت جو پیش کی قادری صاحب رجس والی، اس میں بھی صراحت قادری نہیں ہے. صاحب تیسری آیت قادری آپ نے صاحب حضرت خضر والی پیش کی، قادری اس میں صاحب آپ کو خود کو شک ہے، آپ نے ابھی تک حدیث نہیں قادری دی. صاحب نہیں اور وہ میں آپ نے نے جو کیا یہ آیت دلیل پیش کے کی، بعد کوئی دلیل نہیں ہے یار، میں نے کیا جو پیش کی تلک قادری الرسل فضلنا، وہ صراحت کے ساتھ. قادری صاحب میں ایک بات بتاتا ہوں مہربانی کر کے، یہ پوری ریکارڈڈ ہے میرے پاس بھی آپ کے، مہربانی کر کے اس کو آپ کے جو دور حاضر میں جید علماء ہیں ان تک پیش کیجئے، اور یہ مجھے جواب لائیے کہ اگر وہ گفتگو میں قادری صاحب صحیح تھے، چلیے میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ صحیح تھے اپنے دلائل میں، تو میں مان لیتا ہوں، آپ لا لیجیے. وہ تو خود آپ اپنے علماء کہ آپ نے جتنی دلیل دی اس میں صراحت ہے یا نہیں، یہ خود آپ پہلے پوچھ لیجیے. میں تو اطمینان سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں اپنے علماء سے دیکھیے پوچھ لیں آپ. میں آپ کو بس، میرا بھی ابھی ٹائم ہو گیا، میں آپ کو نہیں آخری کوئی بات بتا نہیں، بوڑھوں کے جنت میں رہنے کی ایک دلیل چاہیے مجھے. اب میں یہ تو فکر مند ہوں ٹھیک ہے، کہ ہم جو بوڑھے ہم دیکھ، اور وہاں ٹھیک ہے، بوڑھے کا کام نہیں بوڑھے کا کام جنت میں کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. بوڑھے کا کام کیا ہے جنت میں؟ آپ بات سمجھے نہیں. دنیاوی اعتبار سے جو بوڑھے ہیں تم ہو جائیں گے، وہاں جوان ہو جائیں گے. جنت میں سب جوان ہوں گے. ہاں تو ہاں سنیں تو اب وہاں سردار کون ہوگا؟ حضرت عمر کا. میری سنیں، آپ اگر اس حدیث کو یوں رد کرتے ہیں تو اس پر تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے رد کر دیا. یعنی آپ مانتے نہیں. میں نہیں کو آپ دوسری تسلیم حدیث کر رہے ہیں. میں رد ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں، رد ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں. اگر قرآن میں تذکرہ مل جائے کہ جنت میں بوڑھے رہیں گے، آپ بتا دیں تو میں حدیث مان لوں. نہیں، میں نے یہ کہا کہ جب جنت میں بوڑھے رہیں گے، ہاں دنیاوی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. ہاں تو اب آپ مان لیے نا کہ جنت میں سب جوان رہیں گے، ٹھیک ہے. تو اب حضرت بھی جوان بن کے جائیں گے، ہے نا. ہاں، حضرت ابو بکر بھی جوان بن کے جائیں گے. ٹھیک ہے. جب وہاں جوان بن گئے تو رسول کہتے ہیں جوانوں کے سردار حسنین شریفین ہیں. تو اب ٹھیک ہے. نا اچھا، اب مجھے بتائیے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہ تمام انبیاء مرسلین کے بعد ایسا کوئی نہیں ہے جن پر سورج تو ابو بکر کے سوا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ اسٹیٹمنٹ آپ جو بتا رہے ہیں، میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں قرآن سے دلائل کے ساتھ. آپ اسٹیٹمنٹ دیجئے نے قرآن سے. ابھی تک کوئی صراحتاً دلیل دی ہی نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. نہیں سر، دلائل تو آپ نے بہت دے دیکھیے، دیے ہم نے آپ نے قادری صاحب. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے، دلائل کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ میری علماء بات سے سنتے پوچھیں ہیں. آپ. 5 منٹ مجھے دیں گے. شروع میں آپ نے 10 منٹ بولا قریب، مجھے 5 نہیں منٹ دیں گے 3 آپ. منٹ کہا میں نے، ریکارڈنگ ہے. 3 ہاں، منٹ کہا کہا تھا میں نے. لیکن بولے زیادہ. اب منٹ دے. اچھا مجھے 3 منٹ دے بولیے دیں. آپ. مجھے جی 3 منٹ دے دیں آپ. ٹھیک ہے، خاموشی سے سنیں. جی پہلی دلیل جو آپ نے دی تھی ام کنت من العالین، اس میں غیر نبی کا نبی سے افضل ہونے کا ذکر نہیں ہے. دلیل آپ نے جو دی تھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بھی صراحتاً غیر نبی کا نبی سے افضل ہونے کا ذکر نہیں. تیسری دلیل آپ نے حضرت خضر والی دی تھی، اس میں آپ نے خود ہی قبول کر لیا کہ ان کے بارے میں نبی نہیں، غیر نبی کا بھی تذکرہ نہیں، تو ظاہر حدیث میں جائیں گے. اور حدیث میں آپ نبی کا تذکرہ دکھاؤ، جبکہ دلیل آپ نے دی تو آپ کو نبی نہیں ہے دکھانا چاہیے. کہا کہ 1,24,000 میں فکس ہو جائے گا، وہ میں حدیث دکھاؤں گا. تو جب تک دکھائیں گے نہیں ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے. اس لیے کہ فکس آپ نے کر دیا تو حضرت خضر کو ہٹانے والی بات ثابت کرنی چاہیے. 3 دلیل آپ نے دی، لیکن تینوں دلیلوں میں صحت نہیں تھی. ابھی میرے 3 منٹ نہیں ہوئے، 1 ہی منٹ شاید ہوا ہے. اب میں نے جو دلیل دی تھی رسول فضلنا بعدهم علی بعد، اس میں صراحتاً رسولوں کا ذکر ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر نبی رسول سے افضل ہے تو آپ اس کو دلیل دینی چاہیے. ابھی تک آپ پھر آپ حدیث پہ آئے، کہول والی. آپ نے کہا کہ بوڑھوں کی حدیث آپ نہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دوسری حدیث ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سے افضل کوئی نہیں جن پر سورہ انبیاء کرام کے بعد. اس پر آپ نے ابھی تک مجھے جواب نہیں دیا. مولا علی
कुशा ने फरमाया जो हजरत शेखैन को मुझसे अफजल बताया, मुझे उनसे अफजल बताएगा दूंगा, उसका आपने जवाब नहीं दिया। फिर आपने इल्म वाली बात की और उसमें इल्म के ताल्लुक से दूसरे सहाबा का तस्करा भी है, उसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। फारूक आजम का हवाला आपने दिया कि उन्होंने मौला अली मुश्किल कुशा की अफजलियत आई, तो जब आप उनको सहाबी के सही दर्जे पे, बड़े दर्जे पे मानते नहीं तो उनकी रिवायत लेना आपके लिए काबिल कबूल है ही नहीं। अच्छा, फिर ये कि सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बुखारी मुस्लिम में भरी पड़ी है कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर ये सबसे अफजल थे और हजरत अली का तस्करा बाद में आता है। तो जब सराहतन हदीस में हजरत मौला अली का तस्करा बाद में आता है और आप कहते कि नहीं नबियों से भी अफजल है, तो दलील आपको देनी है नहीं। तो ये मैंने 3 मिनट की गुफ्तगू 2 मिनट में खत्म कर दी है। अब पता चलेगा हकीकत क्या है। आपसे तो अब कुछ कहूँ? 2 मिनट अभी 3 मिनट पूरे नहीं हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से हमारे नबी ने फरमाया कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हजरत हारून थे, इसी तरह मौला ने फरमाया कि आप मेरे लिए उनकी मंजिल पे हैं, लेकिन वो नबी थे, मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी अंबिया का गैर अंबिया का जो फसल है अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह कर दिया कि ए अली तुम उस मकाम पे तो हो, मेरे भाई हो, लेकिन वो नबी थे, तुम नबी नहीं हो। यानी नबी का दर्जा गैर अफजल होना इस हदीस से भी पता चलता है। ये हमारी तरफ से एक और दलील हो गई आपकी बात। हाँ। जो फाइनली क्लोजिंग में जो कुछ आपने कहा, एक बार इसी रिकॉर्डिंग को आप देख लें कि कितने दलाइल हमने दिए। आपके स्टेटमेंट को मैं भी इसलिए क्योंकि जजमेंट आप नहीं देंगे, मैं नहीं दूंगा। आप जो है ना किसी को सुना कर ले लें। अब मेरा एक सवाल है, सीधा सीधा एक सवाल है, क्लोजिंग बहस है तो बाद में। एक क्लोजिंग सवाल है मेरा, ये जनाब बुधा जो है नबी है, कुछ लोग कह रहे हैं, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। हाँ, और हम कहेंगे नहीं है। क्यों हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सरकार ने जिक्र नहीं किया, इनका नाम नहीं लिया, तो सीधे बात होती है। खैर अब रहने दें। और बूढ़ों की जन्नत में मौजूदगी के लिए लाए तो सुनिए, आप बात लाए तो सुनिए। यहाँ इल्म ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना जी। और इन बुद्धिस्ट की जो टीचिंग, असल बुद्धा की जो टीचिंग है, उसमें तसव्वुफ का बाब मिलता है। तो मुमकिन नबी हो, लेकिन हम कायल इसलिए नहीं है कि जब तक सराहत नहीं होगी हम किसी नबी को नन नबी भी नहीं कहेंगे, नन नबी को नबी भी नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। यही तो हम जब से आप है कि आप नबी नहीं कह सकते, उन्हें खिज़्र को भी नहीं कह सकते हैं जब तक के सराहत ना हो। इसी तरह जब नबी होने का तस्करा या नहीं डाउट में हो तो हम नहीं भी नहीं, इसलिए कम बेश हम कहते हैं। डाउट है ही नहीं। डाउट उस वक्त होता है कि अगर है, उतनी बड़ी बात कहाँ कर, अगर कुरान में आयत में होता कि खिज़्र नबी है, हमने नबी को भेजाया नबी के पास, तो हम मान लेते, या सरकार की हदीस होती कि ये खिज़्र भी एक नबी है ना, कि वो उस वक्त क्लियर होगी जब वो 1,24,000 वाली हदीस आप सराहतन पेश करेंगे कि इतने ही अंबिया हैं। मैं ये कह रहा हूँ जितनों के नाम अल्लाह ने और रसूल ने बताए उन्हीं को मानेंगे, बाकी फिगर पर एतमाद रहेगा, इंडिकेशन हम किसी को नहीं देंगे। तो वो 1,24,000 फिक्स है ना, वो मुझे हदीस आप कब भेजेंगे? मैं अभी भिजा देता हूँ, आधे घंटे में, आप इत्मीनान रखें। मगर ये है मसला कि कादरी साहब, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो आपसे गुफ्तगू हुई है जरूर आप सुनाएं अपने उलमा को, मेहरबानी करके। मुझसे ज्यादा आप सुनाइएगा, मैं तो मुतमईन हूँ। नहीं, मैं मुतमईन हूँ ना। मैंने अपने 2.5 मिनट में, मैं तशना नहीं, 2 से 2.5 मिनट में आपकी तीनों दलीलों को मैंने साबित कर दिया कि सराहत ये भी सुनाए आप, ये भी सुनाए जी। सुनाने के बाद अगर वीडियो रिकॉर्डिंग ले लें उनकी, अगर कोई जवाब वो देते हैं तो मुझे खुशी होगी कि हम उनको देखेंगे कि क्या जवाब देते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग ले आप अपने उस्तादों की, मकतब की, और आपका जो मकतब है बरेलवी, वहां से भी ले लें, वहां से जो जवाब आएगा। और साथ में तो आप अपने उलमा को दिखाइएगा कि आपके खुद के 2 स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट आपने ये कहा कि तमाम, मैं बता लूंगा, मैं काम करूंगा, मैं अपने और अपने मकतब पे आप खुद मजबूत नहीं है। आपने कहा कि मेरा ये अकीदा है
کہ اہل بیت اطہار سرکار سے افضل نہیں، تمام نبیوں سے افضل ہے، نہ سرکار سے برابر ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ ہماری جماعت میں کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو سرکار کے برابر. میں راضی ہوں ان سے، نہیں اسٹیٹمنٹ میرا یہ ہے ان سے بھی راضی ہوں، اسی پر تو بات ہو رہی ہے اب تک. اب اس پر جو بات ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب. اور قادری صاحب سنیں میری ایک بات سنیں. اگر صحیح ہے، قادری صاحب آپ کے 3 علماء منٹ کا ہو گئے ہیں. عقیدہ اگر قادری صحیح ہے، صاحب ہاں جی آپ کے آپ کے 3 علماء کا منٹ ہو عقیدہ، گئے. مجھے پوری کرنے دینا. اگر آپ کے علماء کا جی عقیدہ صحیح ہے تو آپ نے سرکار سے افضل ہونے والی ایک بھی دلیل نہیں پیش کی. آپ نے 3 آیتیں دے دی ہم نے آپ کو. نہیں، اس میں آپ نے آیتیں دی، وہ بھی اپنی طرف سے، دوسرے انبیاء کا تذکرہ اپنی طرف سے کیا. سرکار علیہ السلام کے برابر ہونے کا تذکرہ آپ نے کیا ہی نہیں، دلیل ہی نہیں دیا آپ نے. جب آپ تو ان علماء کو غلط مانو. نہیں قادری صاحب جب آپ اصول کو مانیں گے کہ اللہ کے نزدیک جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ افضل ہوتا ہے. اپنے علماء کو دکھائیے. میں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، میں کل ہی اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا. پلیز کریں آپ مہربانی کریں، بہت اچھی خوشی کی بات ہے، ہو جائے تو یہ ہم خوش ہوں گے. ایک حدیث پر میں اختتام کرتا ہوں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اور من عنده علم الکتاب سے طے ہو گیا کہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ پنجتن پاک ہے. آیت اطہیر سے گواہی مل گئی. اب آپ اس کی رد ضرور لائیں. عنده علم الکتاب آپ نے فاروق اعظم سے پیش کی ہے حدیث، جن کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں. کن کو؟ آپ کے نزدیک فاروق اعظم قابل قبول نہیں ہے تو ان کی روایت ہی غلط ہے. سرکار میں اس لیے ان کی روایت لا رہا ہوں. قادری صاحب میں تو آل نبی کے اقوال کے انبار لگا دوں ابھی میرے بھائی. آپ کے لیے میں آپ کے فاروق اعظم کا دلیل وہ دے رہا ہوں، سند نہیں. اپنے فاروق اعظم کا نام لے کر آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ ان کی روایت کردہ چیز کو ہمیں ماننے کہتے ہیں، جبکہ آپ ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ مانتے ہیں اس لیے دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دوبارہ میرا جملہ رکھ لیں. آپ مانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے مانا ہے. نہیں نبی نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اللہ اکبر، یہ مانتے ہیں آپ حدیث؟ اگر ہوتا تو عمر ہوتے. اللہ وہاں کہہ رہا ہے خاتم النبیین. قرآن کی آیت کے خلاف جس جائے آپ مان لیتے ہیں. کیا خلاف ہے بتائیے؟ خاتم النبیین کا فیصلہ اللہ کا ہے. تو سرکار نے بتا تو دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہوتا اگر. اچھا اللہ گنجائش ختم کر دے، سرکار گنجائش نکالتے ہیں؟ گنجائش نہیں ہے. یعنی ان کے اندر وہ اوصاف موجود ہے کہ اگر کسی کو نرانا ہوتا تو یہ ہوتے، لیکن نبی نہیں ہے. لا نبی بعد سے وضاحت ہو گئی ہے. اب سوال یہ، جب یہ کہہ چکے تھے سرکار، تو پھر پہلے خلیفہ آپ کے حساب سے حضرت چاہیے تھے؟ نہیں، اس لیے نہیں کہ جب نبی کے بعد کوئی نیا نبی ہے ہی نہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بھی ایسے کہ سرکار علیہ السلام نے مولا علی کی موجودگی میں حضرت قادری صاحب آپ ہی نے کہا کہ رسول نے کہا اگر کوئی عمر ہوتے تو حضرت عمر کو پہلا خلیفہ بنا لیتے، حضرت ابوبکر کیوں ایسا کیا؟ وہ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ایک تو نئے نبی کا ریجیکٹ کر دیا، کوئی نبی نہیں. پھر مولا علی نے بھی ہمارے نبی کے کہنے پر سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ مان لیا. تو جن کو مولا علی نے مانا ہم کو مانا کبھی نہیں، حضرت علی نے کبھی نہیں مانا ہے. دلیل نہیں دیا آپ نے اس کی؟ نہیں ہم نہیں مانتے نا. ارے آپ دلیل دیں. میں نے جب یہ کہا کہ مولا علی نے کہا کہ مجھے افضلیت مت دو، آپ نے اس کا رد تو نہیں کیا؟ جو رد کیا نا، آیت سے رد کیا نا میں نے، من عنده علم الکتاب والی آیت سے. فاروق اعظم کی روایت میں مولا علی کی روایت کو پیش کیا تو آپ مانتے نہیں ہیں؟ نہیں روایت آپ فرمایا. اچھا مولا علی نے قادری صاحب سنیں، ایک دم روانی سے نکل جا رہے ہیں آگے. سنیں آپ، ہم عمر کہیں یا حضرت علی کہیں، قرآن سے جو ٹیلی ہوگی بات وہ مانیں گے نا. تو یہ آپ کی بات میں، آپ جو دلیل دے رہے ہیں، جو روایت دے رہے ہیں، وہ میچ نہیں ہو رہی ہے. آپ کے نزدیک ٹیلی اس لیے نہیں کہ آپ کے فہم کا قصور ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ فہم میں کون صحیح، آپ علماء کو بتا لیں. آپ بتائیے گا، یہ تو کل پبلش ہو جائے گی. آپ کریں نا، میں تو ابھی پبلش کروں گا، ابھی نیٹ کر دوں گا یہ پوری گفتگو. بالکل کر دو دنیا کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ لوگوں کا رسپانس دیکھ لیں. اگر آپ کو جو آپ کے علماء پر بھروسہ نہیں ہے، ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کٹ کر دیے وہ.
جی جی ابھی کٹ کر رہا ہوں, ابھی کر رہا اچھا ہوں. جی میں کریں ڈرنے آپ. والا نہیں ہوں, ابھی کر رہا ہوں. ارے بھائی پھر ڈر کی اور اس کی بات ہی نہیں ہے بھائی, کیوں آپ